کیا رجوع کا، ارجعی الی ربک. تو التائبون اللہ کی طرف ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رجوع کرنے والے، طلب مغفرت کے ساتھ رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹ جانے والے، نازل ہو کر پردیس سے دیس کو پلٹ جانے والے، دوری سے قربت کو پلٹ جانے والے. التائبون عوام کی توبہ ہے اور خواص کی بھی توبہ ہے. عوام کی توبہ گناہوں سے ہے، گناہ چھوڑ کر طاعتوں کی طرف پلٹ جائے، یہ عوام کی توبہ ہے. اور خاص لوگوں کی توبہ غفلت سے ہے کہ غفلت چھوڑ کر اس کی یاد میں مستعد رہنے کی طرف پلٹ جائے، ہمہ وقت اس کی یاد میں مستغرق ہونے کی طرف پلٹ جائے. جس نے گناہ چھوڑے اس نے عوام کی توبہ کی، اور جس نے غفلت چھوڑ دی اس نے خواص کی توبہ کی. ایک توبۃ الانابہ ہے، ایک توبۃ الاستحیاء. توبہ انابت کیا ہے؟ دوزخ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرنا اور لوٹ جانا. اور توبہ استحیاء یہ ہے رب کے کرم کے حیا سے توبہ کرنا، اس کے کرم کے حیا میں توبہ کرنا. فرمایا مومن وہ ہے جو مجھ سے سودا کر لیتے اور سودے پر قائم رہتے ہوئے اپنی جان و مال کی قربانی دیتے اور میرے امر کو سچا کرنے کے لیے مر جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مگر جھکتے نہیں. یہ کی زندگی سراپا پیکر جہاد بن جاتی. وہ اپنے سودے میں کھڑے ہیں اور جو جان کی بازی اور مال کی بازی میرے دین کے لیے، میری ادا کے لیے، میرے امر کے لیے لگانے سے گریز کرتے، وہ اپنے سودے اور وعدے میں کھوٹے. اور پھر فرمایا دوسری علامت وہ توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، غفلت سے، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، میرے کرم کا حیا کرتے، اور اس طرح پردیس سے پلٹ کر واپس میری رضا اور میری قربت و طاعت کے دیش کی طرف آ جاتے ہیں. العابدون تیسری علامت یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہے، ہر وقت میری بندگی میں رہتے ہیں، ان کی ساری زندگی میری بندگی میں بدل جاتی ہے، وہ زندگی میں میری نافرمانی کا تصور نہیں کرتے. عابدون وہ سراپا عبادت بن جاتے، عبادت گزار ہوتے، ان کی زندگی ہی میری بندگی بن جاتی. وہ مومنوں کی پہچان ہو رہی ہے. الحامدون وہ ہمارا میری حمد کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے، میری نعمتوں پر میرا شکر کرنے والے اور میری عظمتوں پر میری تعریف کرنے والے. یعنی نعمت دیکھے تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں، میری عظمت کا کوئی نظارہ دیکھتے تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں، چلتے پھرتے مجھے یاد کرتے، ہر وقت میری یاد میں، میری حمد و ثنا میں، میرے ذکر میں اور میرے شکر میں مگن رہتے. السائحون وہ لا تعلق رہنے والے. السائحون کا معنی وہ لا تعلق رہنے والے، ترک کر دینے والے. ارے کس سے لا تعلق رہنے والے؟ وہ بات جو مدعا پہلے سمجھا گیا. وہ لا تعلق رہتے کس چیز سے؟ دنیا میں رہ کر دنیا سے ان کا دل لا تعلق رہتا ہے. دنیا میں رہتے مگر ان کا دل دنیا سے لا تعلق رہتا ہے. وہ دنیا میں رہ کر اس دنیا سے سفر کر جاتے ہیں میری طرف، نفس سے دل کی طرف سفر کرتے، دل سے روح کی طرف سفر کرتے، روح سے باطن کی طرف سفر کرتے، باطن سے سر کی طرف سفر کرتے، سر سے خبیث کی طرف سفر کرتے، خبیث سے اخلاق کی طرف سفر کرتے، نفسانیت سے روحانیت کی طرف سفر کرتے ہیں، دنیا سے آخرت کی سفر کرتے ہیں، مادیت سے روحانیت کی طرف سفر کرتے ہیں،
ان کا دل اس ماحول میں رہ کر اس ماحول سے اچاٹ رہتا ہے، ان زینتوں میں رہ کر ان زینتوں سے اچاٹ رہتا ہے۔ دنیا کے حسن کے جلوے انہیں نہیں لباتے، ان کے دلوں کو نہیں جماتے، وہ دنیا میں رہ کر ہر شہر سے اچاٹ فقط میرے جلوے کے طالب رہتے، میری قربت کے طالب رہتے، میری محبت کو زینت بنانا چاہتے، وہ رہتے تو دنیا میں ہیں مگر ہر شہر سے کٹ چکے ہوتے۔ ان کے من میں جھانکو تو ان کے من میں بستا ہوں کہ جب ایسے لوگ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں کو، فرشتوں جنت کی ساری نعمتیں نیک مومن بندے آئے ان کے لیے بچھا دی، ساری نعمتیں فراوانی کے ساتھ جنت میں آنے والے مومنوں کو پیش کر دی جائیں گی، تخت بچھ جائیں گے، چشمے نظر آئیں گے، نہریں نما ہوں گی، محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، حور و قصور ہوں گے، ساری نعمتوں بڑی جنت عجیب اعلیٰ اور بڑی زینتوں کے ساتھ ان کے سامنے آراستہ پیراستہ کر کے رکھ دی جائے گی۔ جب فرشتے جنت کی ساری زینتیں ان کے سامنے بچھا کر فارغ ہوں گے تو جنتیوں میں سے کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو ان نعمتوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، خاموش بیٹھے ہوں گے، حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا بات ہے، تمہیں میری جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی دکھائی دی؟ جنت کی زینتوں میں کوئی کمی دکھائی دی ہے؟ خاموش کیوں ہو، حیران کیوں؟ وہ مومن کہیں گے جن کے سودے ہو گئے تھے، وہ کہیں گے مولا کچھ نے تو جنت کا سودا کیا تھا، کچھ نے تو جنت کا سودا کیا تھا، تیرا ایک سودا اس سے اونچا تھا، ورضوان من اللہ، اس سے اونچا بھی سودا، ایک اس سے بھی اونچا سودا۔ مولا ہم نے اس دنیا کی ساری تکلیفیں ان حوروں قصوروں کے لیے تو نہیں اٹھائی، ہم نے ان باغات اور ثمرات کے لیے نہیں اٹھائی، تو نے ایک وعدہ کیا تھا مولا، ہم نے تو سب کچھ اس وعدے پر لٹا دیا۔ وعدہ کیا تھا کہ تیرا جلوہ نصیب ہو، ہمیں تو جنت بھی اس لیے اچھی لگی کہ تیرا جلوہ نصیب ہو۔ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، آنکھیں اس جلوے کو ترس رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو حکم کا ملائکہ ان کے اور میرے درمیان سے پردے اٹھا دو، یہ رات کے اندھیروں میں اٹھ گئے، میری چاہتوں میں آنسو گرنے والے، یہ رات کی تنہائیوں میں نرم و گداز بستر کی لچکیں چھوڑ کر میری قربت کی حلاوتوں کی خاطر تڑپنے والے، پردے اٹھا دو، پردے اٹھا دیے جائیں گے اور رب کا حسن صفات بے نقاب جلوہ بن کے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ مجھے چاہتے ہیں، میں ان کو چاہتا ہوں، وہ میری عظمت بیان کرتے ہیں، میں دنیا میں ان کی عظمت بناتا ہوں، وہ مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، میں ان سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ پیغمبر نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ کون خوش نصیب لوگ کہ تو جن سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ سارا دن سائے کے ڈھلنے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ سائے کب ڈھلے اور رات کے اندھیرے کب آئیں۔ یہ رات کی آمد کا انتظار یوں کرتے ہیں جیسے پرندے اپنے آشیانوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جب دن ڈھل جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی، ہر کوئی اپنے بستروں میں آرام کرنے لگتا ہے، محبوب اپنے محبوبوں سے مل جاتے